مجمع الزوائد کی روایت کا میں نے حوالہ دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا شابا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر جوان. جب اللہ نے کسی کو نبی بنایا 40 سال کی عمر میں بنایا. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہیں 33 سال کی عمر میں، جوانی میں، نوجوانی میں نبوت سے نوازا گیا. ما بعث اللہ نبیا الا شابا ولا اوتی رجل علما الا شابا، اور جب اللہ نے کسی کو علم دیا تو بھی جوانی میں دیا. اپنے دل کے دریچے کھول کے ذرا غور کیجئے کہ قرآن ہم سے کس جوان کا مطالبہ کرتا ہے. یہ جوانی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. اسے ضائع کرنے والا کیا نقصان پاتا ہے، اسے مفید بنانے والا کتنا فائدہ مند ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے جوان کیسا ہونا چاہیے. مسلم معاشرے میں نہیں، پوری دنیا میں مسلمان نوجوان کیسا ہونا چاہیے. حق کے لیے وہ اتنا فکر مند ہو اور حق کا اتنا وہ پاس رکھنے والا ہو کہ جب دنیا کی نظر پڑے حق کے معاملے میں تو باطل بھی اکٹھے ہو کر سب اکٹھی زبان سے بولے کہ فلاں آدمی ہے، فلاں جوان ہے جس کے پاس حق موجود ہے. سورۃ الانبیاء کی آیت 60 پڑھیے. بابل کے معبد میں ایک جوان گھسا، سارے بتوں کو توڑ دیا. لوگ واپس آئے، من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس ظالم نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کر دیا ہے، کس نے کیا؟ اب سب کی زبان سے نکلا کہ ایسا حق ادا کرنے والا کون ہو سکتا ہے. جوان ہو تو ایسا ہو. یہ خیر کا کام کس نے کیا؟ سب باطل کی زبان سے اکٹھے نکلا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ہم نے ایک جوان کے بارے میں سنا ہے، فتح عربی میں کہتے ہیں جوان کو. ہم نے ایک جوان کو سنا جو ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں. جوان ہو، مسلمان ایسا ہو، اس کی حیا کیسی ہو. عین جوانی کے اندر دروازے بند ہیں، دروازوں پہ دروازے بند ہیں، اور حسن اور جمال کی بڑی گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور وہاں زبان سے نکل رہا ہے معاذ اللہ. پھر مصر کی عورتیں جمع ہو کے کہتی ہیں وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ. فتح کا لفظ کیا ہے؟ ساری عورتیں کہتی ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے ایک جوان کو پھسلانے کی کوشش کی. حیا اور عفت کا عالم یہ ہو اس جوان کا. اور جس وقت بات آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کی، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں ان کی قوم کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، ایمان لائے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے وَهَؤُلَاءِ هُمْ شَابٌ، یہ سارے کے سارے جوان تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کی قوم کے جوان تھے. اصحاب کہف پہ نظر دوڑائیے، وقت کے باطل کے ساتھ ٹکرا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے میں جانے والے اور وہاں سے نکل کے غار میں پناہ لینے والے، گھروں کو چھوڑا،
بیویوں کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، آسائشوں و سہولیات کو چھوڑا، نکلے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کا تذکرہ کیا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے۔ اب جوان کا کردار دیکھیے، یہ چند جوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لائے۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا۔ ایسی استقامت دی کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے جو حق کا اعلان کیا ہے۔ آپ سورہ کہف پڑھیے ذرا، تب تو قرآن مجید نے ان جوانوں کا آج ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا ذکر قرآن جب بیان کرتا ہے تو وہاں ساتھ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس جوان سے کہا، جوان ایسا ہو دین کے لیے، اسلام کے لیے، حق کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، شریعت کے لیے اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی صلاحیت سب کچھ قربان ہو۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ پڑھیے، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، بڑی بڑی خندقیں کھود کر ان میں شعلوں والی آگ سلگا کر ایک ایک کو اٹھا کے اس میں ایمان والے کو ڈال دیا گیا۔ وہاں جس جوان کے ذریعے پوری قوم ابتلا میں پڑی اور اس کے بعد جا کے ساری قوم کو ایمان کی توفیق ملی، وہ ایک لڑکا تھا، عبداللہ ابن تامر۔